اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلات کے بعد نہایت واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں دعا کے متعلق ذکر کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محبوب، جب آپ سے لوگ میرے متعلق سوال کرتے ہیں تو آپ انہیں بتا دیں کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ آیت نمبر سورہ اعراف کی 55 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دعا کیا کرو۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی دعا کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ سے مانگتے ہو، دعا کرتے ہو، کوئی بھی شخص، تو دعا میں اصرار کیا کرو، یہ نہ کہا کرو اگر تو چاہے تو ہمیں عطا فرما دے، کیونکہ اللہ رب العزت کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دعا سے بڑھ کر کوئی شے تقدیر کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ ایک اور حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو دعا سے زیادہ کوئی شے تکریم نہیں ہے، اکرام اور تکریم کے لائق دعا سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہے۔ آج جب ہم دعا کی فضیلت قرآن اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جان گئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دعا تو ہر کوئی اللہ رب العزت کی ذات سے کر رہا ہے، دعا تو ہر کوئی مانگتا ہے، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کا یہ شکوہ رہتا ہے، شکایت رہتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں اللہ رب العزت جلد قبول فرماتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں بلا شک و شبہ مقبول ہیں۔ ارشاد فرمایا مظلوم کی دعا، اگر ظالم ظلم کرتا ہے اور مظلوم کی زبان سے آہ نکل جائے اور دعا ہو جائے، اس کے لیے بد دعا نکل جائے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو جلد قبول فرماتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا مسافر کی دعا۔ تیسرے نمبر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والد کی بد دعا اپنی اولاد کے لیے۔ ایک اور مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے اور دوسرا بندہ غیر حاضر ہو، یعنی اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے اس پر مقرر فرما دیتا ہے، اور فرشتے بھی یہی جملے بولتے ہیں کہ جو تو نے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ تجھے بھی وہی نصیب کرے۔ ایک اور حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ارشاد فرمایا روزے دار کی دعا جب وہ افطار کر رہا ہو۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عادل حکمران کی دعا اللہ رب العزت جلد قبول فرماتا ہے، رد نہیں کرتا، اور مظلوم کی دعا اللہ رب العزت رد نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ دعا جو ہے وہ آسمان کے اوپر چلی جاتی ہے، اللہ رب العزت آسمان کے دروازے کھول دیتا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ دعا آسمان کے دروازوں سے اوپر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چلی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں تیری ضرور مدد کروں گا، چاہے اس میں ایک مدت ہی کیوں نہ لگ جائے۔ پھر روایات میں آتا ہے کہ بیمار کی دعا اللہ رب العزت جلد قبول فرماتا ہے، مجاہد کی دعا اللہ رب العزت جلد قبول فرماتا ہے،
حاجی کی دعا اللہ رب العزت جلد قبول فرماتا ہے، عفو و درگزر معاف کر دینے والے کی دعا کو اللہ رب العزت جلد قبول فرماتا ہے۔ تو ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنتے ہیں؟ اگر ہم دنیا میں ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو اللہ رب العزت بھی ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے گا اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اپنے حضور جھکنے والا، اپنے حضور مانگنے والا بنائے۔ والسلام۔